बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो शिफा देने वाला है, जो बका देने वाला है। मैं आज सोच रही हूँ कि आप लोगों को बच्चियों के मामलात में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ जो शादी से पहले बच्चियों में कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनके लिए वालिदैन परेशान होती हैं, माएँ परेशान होती हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ये इशू जो थायराइड का है ये भी बहुत इन हो रहा है। नित नई बीमारियां हैं जो आजकल डायग्नोज हो रही हैं। इसकी वजह से बहुत से मसाइल जो हैं वो सामने आते हैं। हार्मोन के मसाइल हैं और बाकी दूसरे मसले मसाइल बच्चियों में ऐसे पाए जाते हैं कि जिनकी वजह से माएँ परेशान तो रहती हैं लेकिन कुछ प्रॉपर उनका हल नहीं कर पाती हैं। इस सिलसिले में हार्मोन्स का जो डिस्टर्ब होना है वो सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि बच्चियों में जब हार्मोन चेंज होने की उम्र आती है 12 से 13 साल 11 साल की बच्चियां जो हैं जब वो बेटी की एज की तरफ बढ़ती हैं तो उनमें बाज़ मसाइल सामने आ जाते हैं जिनमें हार्मोन्स की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा इशू है और अक्सरियत में पाया जाता है। तकरीबन 50% बच्चियों में ये मामला देखने में आते हैं कि उनके हार्मोन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनको जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो उनमें काफ़ी से मसाइल आते हैं। कुछ ऐसा मेंसेस हो गए, कुछ ऐसा ना हुए, कभी रुक गए कभी आ गए, इस तरह की जो चीज़ें हैं। मोटापे की तरफ माइल हो जाना, बच्चों का बहुत ज़्यादा सोखापन या कमज़ोरी की तरफ माइल हो जाना और डेट का टाइम पे ना आना, इस तरह के मसाइल काफ़ी सारी मज़ीद बीमारियों का बायस बनते हैं। जब आपको महसूस हो कि आपकी बच्चियों के अंदर इस तरह की अलामात पाई जा रही हैं तो आप लाजमी एक दफ़ा बच्चियों का हार्मोनल टेस्ट करवा लें और थायराइड का टेस्ट करवा लें ताकि आपको ये चीज़ खुल के सामने आ जाए कि आपकी बच्ची के अंदर किस चीज़ का मसला है। अगर तो हार्मोन्स का मसला है तो इसके लिए परेशानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। आज हार्मोन्स बच्चियों के जो डिस्टर्ब होते हैं उसके ऊपर मैं बहुत तफसील से आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगी और समझाऊंगी जिससे इंशाल्लाह ना सिर्फ ये कि हार्मोन्स के मसले हल हो जाएंगे बल्कि इससे रिलेटेड जो भी मसाइल होंगे इंशाल्लाह वो बच्चियों के ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले तो आप अगर बच्चियों के हार्मोन डिस्टर्ब है तो होम्योपैथिक मेडिसिन है अशोका। अशोका क्यू में मेरे ख्याल में 99% बच्चियों को देने की 13 से 14 साल की उम्र में ज़रूरत पड़ती है और अगर हम दे दें तो हमारी बच्चियां काफ़ी से मसाइल से बच सकती हैं, काफ़ी से उन मसाइल से जो आने वाली ज़िंदगी में उनके लिए बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये कोशिश करें कि बच्चियों को अगर इस तरह के कोई भी आप सिम्टम फील करते हैं बच्चियों के अंदर हार्मोन्स की प्रॉब्लम का आपको शक हो रहा है तो आप फौरी तौर पे अशोका को आप लेके आए इसमें शुआबे की मेडिसिन क्यू में और 10 से 15 कतरे दिन में 3 दफ़ा देना शुरू करते हैं। तकरीबन ये 3 माह के लिए प्रॉपर इसको इस्तेमाल करें। इसमें बिल्कुल बेसब्री से और जल्दपन से काम नहीं आपने लेना। आप जितने सब्र और तहम्मुल से सुकून से अपना इलाज करवाते हैं या करते हैं तो उससे आपको उतने ही अच्छे बेनिफिट और उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जब एक चीज़ छोड़ दूसरी की तरफ भाग, दूसरी छोड़ तीसरी की तरफ प्लान, इस तरह की आप लोग कोशिश करते हैं तो फिर वो आप लोगों के लिए भी नुकसानदेह होती है और डॉक्टर भी कोई भी आपकी किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने से कासिर रहता है। तो आप लोगों ने सबसे पहले कोशिश जो करनी है वो यही करनी है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी मेडिसिन है, उसको कुछ अर्सा प्रॉपर यूज़ करना है। और इसमें काफ़ी से नेट पे भी और मुख्तलिफ किस्म के सोशल मीडिया के थ्रू भी लोगों को अवेल किया गया है कि जो कलवंजी दाना और मेथी दाना है इन दोनों से हार्मोन्स के मसाइल बेहतर होते हैं और किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है। लेकिन इसका तरीका इस्तेमाल अक्सर लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाती है। इसको इस्तेमाल आपने कैसे करना है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है जी कि हमने ये मेथी दाना और कलवंजी वाला नुस्खा जब आजमाया तो पेट खराब हो गया है, बीपी हाई होना शुरू हो गया है या इस तरह के कुछ मसाइल सामने आए हैं कि वो लोगों ने कंटिन्यू करना छोड़ दिया है।
اس کا سب سے بہترین جو میتھی دانہ اور کلونجی کا استعمال ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ اس کو آپ پکانے کی طرف مائل نہ ہو کہ اس کو پکا کے کاوے بنا کے تو آپ استعمال کریں، وہ آپ لوگوں کے خون میں حدت کو بڑھا دیتا ہے اور آپ لوگ اس چیز کو پراپر نہیں یوز کر سکتے۔ آپ نے اس کو پکانا نہیں ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ میتھی دانہ اور کلونجی کا پاؤڈر بنانا ہے، اسے کسی بھی پین میں فرائی پین میں تھوڑا سا لائٹ سا ہیٹ دے لینی ہے تاکہ اس کی جو مضر اثرات ہیں، ہیٹ سے مراد جیسے آپ دانے بھون لیتے ہیں نا، توے پہ کر لیں، فرائی پین میں کر لیں، جیسے اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ نے ہیٹ دے کے تو فل گرم کر کے ٹھنڈا کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو پانی کے اندر تقریباً 1 کپ پانی کے اندر چوتھائی چمچ، چائے والا چوتھائی چمچ، یہ میں بچیوں کے لیے بتا رہی ہوں، اگر بڑی عورتوں میں مسئلہ ہے اس کا بھی میں طریقہ کار بعد میں بتاؤں گی، لیکن جو بچیوں کے لیے میں بتا رہی ہوں آپ کو، اس طریقے کو آپ نے ذرا نوٹ کرنا ہے اور غور سے سمجھنا ہے۔ اس میں آپ نے زیادتی نہیں کرنی ہے کہ یہاں اس کو بڑھا دیں یا اس کو کم کر دیں یا اس میں یہ چیز ایڈ کر دیں وہ چیز ایڈ کر دیں، اس طرح آپ نے نہیں کرنا۔ آپ نے جو چیز میں آپ کو جس طریقے سے بتا رہی ہوں اسی طریقے کو فالو کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اسی طریقے سے آپ اس نسخے کو آزمائیں تو انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملنے والے ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب اس کو آپ تھوڑا سا پکا لیں گے، ہیٹ دے لیں گے، تو اس کے بعد آپ نے چوتھائی چائے والا چمچ لے کے اس کو 1 کپ پانی میں ڈال دینا ہے رات کو، اور صبح کے ٹائم پہ اس کو پانی کو ہلکا گرم کرنا ہے، 5 منٹ کے لیے چمچ کے ساتھ اس کو اتنا اچھے سے مکس کرنا ہے کہ مطلب اس میں جلد بازی نہیں کرنی، اس کو اچھے سے جب آپ مکس کریں گے اس کے بعد اس کو چھان لیں گے۔ اگر تو آپ ایسے پی سکتے ہیں، بیج وغیرہ اس کے اندر وہ پسے ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں، آپ شوق سے پئیں، لیکن اگر آپ ایسے نہیں پینا چاہ رہے اس کو چھان لیں۔ جب آپ اس کو چھان لیں گے اس میں تقریباً 1 چائے والا چمچ شہد بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے، شہد اور کلونجی اور میتھی دانے والا پاؤڈر، یہ ساری چیزیں آپ اچھے طریقے سے مکس کر کے وہ پی لیں۔ اس کو ناشتے کے تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے بعد آپ استعمال کریں، یا دوپہر کے اور شام کے کھانے کے درمیان، جو 2 کھانوں کے درمیانی وقفہ آتا ہے اس میں یہ استعمال کریں۔ اس کو اگر آپ خالی پیٹ لیتے ہیں تو جو کمزور معدے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کرتے اور ان میں بعض دفعہ وامٹ وغیرہ کی سمٹمز دیکھنے میں آ جاتی ہیں، تو اس کو کوشش کریں کہ آپ اس طریقے سے لیں۔ اور جب میتھی دانہ اور کلونجی کا پاؤڈر آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کھیرے کو سلاد کے طور پہ، کھیرا، مولی، گاجر، شلجم، پودینہ، یہ چیزیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں، اتنی اہم ہیں کہ ان کے نہ استعمال کرنے کی وجہ سے کم از کم 100 کے قریب وہ بیماریاں ہیں جو آج ہم لوگوں میں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ جب ہم سلاد کا استعمال چھوڑ دیں گے، آئرن کم ہو جائے گا، کیلشیم کی کمی ہونا شروع ہو جائے گی، ہمارے وٹامنز کم ہونے شروع ہو جائیں گے، ہمارے اندر جگر کے اندر ہیٹ ہونا شروع ہو جائے گی، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو مختلف قسم کی بیماریاں بن کے آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو اس لیے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ خود بھی اس چیز کو، اس عادت کو بلکہ اپنائیں اور اپنے بچوں میں بھی اس کو سکھائیں، تاکہ یہ چیزیں جو دوپہر کے کھانے کے بیچ میں سلاد کا استعمال ہے، یہ روٹی سے زیادہ سلاد کو ترجیح دیں۔ اور اس کے اندر اگر آپ سرکے کا استعمال کرتے ہیں تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ سلاد کو دن کے ٹائم میں کم از کم 1 دفعہ یہ جتنی بھی چیزیں ان کا استعمال کیا جا سکے، یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، تاکہ آپ کے معدے کے جو فاسد مواد ہیں، فاسد مادے ہیں، ان کا اخراج ہو سکے۔ جتنا آپ کے معدے کے اندر سے فاسد مادے اخراج ہوتے رہیں گے، ان کو خارج آپ کرتے رہیں گے، اتنا آپ لوگ بیماریوں سے بچیں گے، اتنا آپ کا بلڈ، خون آپ کا جو ہے وہ گندا ہونے سے بچے گا۔ جتنا آپ کا بلڈ واش ہوگا اتنے آپ فریش ہوں گے، اتنا آپ بیماریوں سے بچیں گے۔ بہرحال یہ چیز تو میں نے آپ کو ایک وہ بچیوں کے حوالے سے بتائی ہے، اس چیز کو کم از کم 2 ماہ کے لیے آپ نے پراپر کرنا ہے۔ اشوکا بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اس کے علاوہ فوری طور پہ جو پہلا علاج ہے، اس کے علاوہ آپ کسی علاج کو اس کے علاوہ کنٹینیو نہیں کریں،
کیونکہ بچیوں میں اندھا دھند دوائیوں کا جب آپ استعمال کریں گے تو وہ مزید دوسری بیماریوں کی طرف، ایک کی سمٹمز ختم ہوں گی دوسری آ جائے گی، دوسری کی ختم ہوں گی تیسری آ جائیں گی. تو کوشش یہ آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں رہتے ہوئے تھوڑا سا اس چیز کو فالو کرنا ہے. تو اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی ایشو بنتا ہے، تو میرے ساتھ رابطہ کریں. واٹس ایپ نمبر اس پہ اویلیبل ہے. تو اگر کلینک پہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو کلینک پہ بھی وزٹ کر لیں. لیکن اگر آپ گھر پہ میڈیسن لا کے استعمال کرتے ہیں تو جو بھی آپ کو کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ میرے سے رائے لے سکتے ہیں. اگر آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں تو میں انشاءاللہ جلد یہ کوشش کر رہی ہوں کہ یوٹیوب پہ میں لائیو آپ لوگوں کو ٹریٹمنٹ دے سکوں، جس میں کسی قسم کا آپ کا کوئی بھی خرچہ نہیں ہوگا. لیکن آپ کو ہر وہ چیز، ہر وہ مشورہ دینے کی کوشش کروں گی کہ جس میں آپ کا فائدہ ہو سکے. اور آپ لوگ دعا کریں میرے لیے کہ کم از کم میں اپنے جس جذبے کے ساتھ اس کام میں انٹر ہوئی ہوں اس کو قائم رکھ سکوں. یہ صرف اور صرف ایک اچھی بات کا صدقہ، ایک اچھی بات کو پھیلانا، ایک اچھی چیز کو دوسروں تک پہنچانا، کسی کی ہیلپ کرنا، ان چیزوں کو اپنا نظریہ بناتے ہوئے میں نے اس کام کا سٹارٹ لیا ہے. نہ کہ کسی بھی لالچ، کسی بھی مقصد یا کسی بھی پبلسٹی کے لیے اس کو کیا ہے. یہ میں صرف اور صرف جس جذبے کے تحت کر رہی ہوں. آپ لوگ ضرور میری اس چیز میں ہیلپ بھی کریں گے اور مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے. انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.